تو رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہیں، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لینے والا ہے۔ ذرے ذرے کا، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مٹی جو پڑی ہے زمین پر، یہ بھی ذرات کہلاتے ہیں، باریک باریک ذرے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ باریک ذرہ اور ایک ہے، وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے مکان میں باہر سے دھوپ آ رہی ہے، روشن دان سے، کھڑکی سے یا ونڈو سے دھوپ آ رہی ہے اندر، تو دھوپ کی جو شعاع آ رہی ہے اس کو غور سے دیکھیے آپ، تو اس لائٹ میں، روشنی میں باریک 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 بالکل ذرے تاگے کے مانند ایسا اڑتے رہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اور کیا؟ اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ کتنا ہلکا ہے، کتنا پھلکا ہے، تیز روشنی میں دیکھنے سے دکھتا ہے وہ ذرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا علام الغیوب ہے اور علیم و خبیر ہے کہ بندہ اگر ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا، اور ذرہ برابر اگر گناہ کا کام کیا ہے تو اللہ پاک اس کو ذرہ برابر کا گناہ بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ ذرے کی بھی اہمیت ہے اللہ کے پاس، کہنے کا مطلب یہ، تو آدمی تو بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، بلا وجہ کے سڑک پہ جانے والی عورتوں کو گھورتا ہے، ان کو چھیڑتا ہے، یہ سارے خرافات اس میں ملوث ہیں اکثر لوگ، الا ماشاء اللہ جو جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جو خوف خدا دل میں رکھتے ہیں، سامنے حسین پری بھی آ جائے، اتفاق سے نظر پڑ جائے تو نظروں کو جھکا لیتے ہیں، یہ تقوی کی علامت ہے۔ پہلی نظر جو پڑ گئی اتفاقی تھی وہ معاف ہے، اس کے لیے گناہ نہیں ہے، اب جان بوجھ کر دیکھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ تقوی کے معنی یہی ہے، ہر گناہ سے بچو، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب دیکھیے آپ، چھوٹے گناہوں سے بچنے کا اور بڑے بڑے نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شرابی شراب پی کر شراب خانے سے باہر نکلا جھومتا ہوا، اکثر جھومنے والوں کی منڈی نیچے رہتی ہے، یوں دیکھتے ہیں، تو وہ سونے کا چمکتا ہوا سکہ نظر آیا، تو شرابی نے دیکھا ہے تو سونا ہے، چمک رہا ہے، اٹھا لیا اس کو، اور تھوڑی دور پر ایک مسجد تھی، ایک نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، جیسے ہی باہر نکلا ٹھوکر لگی اور پاؤں سے خون بہنے لگا۔ ایک اللہ کے ولی جو دونوں چیزوں کو دیکھ رہے تھے، شرابی کو اشرفی، نمازی کو خون۔ ہماری اندھی عقل کی کہتی ہے الٹا ہونا چاہیے تھا معاملہ، شرابی کو ٹھوکر لگنا تھا، خون نکلنا تھا، نمازی کو اشرفی ملنا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اب سنو، اللہ کے ولی نے دونوں چیزیں دیکھی، آپ بھی حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ والوں کی شان ہے، جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتے ہیں، اے مالک و مولا علیم و خبیر، یہ کیا راز ہے تیرا؟ شرابی کو سونا اور نمازی کو خون؟ تو رب کا ارشاد ہوا ہے، میرے بندے، آج اس شرابی کی قسمت میں نے بہت بڑا خزانہ رکھا تھا، بہت بڑا خزانہ ملنے والا تھا اس کو، لیکن حرام کام کر کے باہر نکلا، اس لیے ہم نے اپنا وعدہ ایک اشرفی دے کر پورا کر دیا۔ اور یہ نمازی، اس کی قسمت میں آج بہت بڑا خون لکھا تھا، اس کی تقدیر میں، چونکہ نماز پڑھ کے نکلا، ہم کو یاد کر کے نکلا، اس لیے ہم نے بڑے خون کو چھوٹے خون پہ گزار دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، آدمی نیک عمل کرے تو اس کا فائدہ ہے، برا عمل کرے تو نقصان ہی نقصان ہے۔